یہ تسبیح 100 کروڑ کی ہے، لکھ لو۔ پڑھتے ہی 10 سیکنڈ کے اندر معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آج جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا، یہ وظیفہ پڑھ کے 2 گھنٹے میں معجزہ دیکھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور اور تیز ترین وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی آپ کے مالی معاملات حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا ہمیں ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس کا تیز اثر ہو، کہ ہم صبح پڑھیں شام کو دولت مل جائے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، شام تک تو بہت دیر کر دی، یہ وظیفہ تو آپ لوگوں کو منٹوں میں مالا مال کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی خالی جھولی فوری طور پر بھر جائے گی۔ آپ کی من کی مرادیں انشاءاللہ فوری طور پر پوری ہوں گی۔ ذاتی مکان چاہیے تو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ کو اپنا بینک بیلنس بھرنا ہے تو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ کروڑ پتی بننا ہے تو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کے تمام نام بہت ہی بابرکت اور فضیلت والے ہیں، لیکن آج ان ناموں کا آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو نام دولت کے لیے بے حد مفید ہیں۔ ان ناموں کا وظیفہ کرنے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی اور آپ کو اللہ تعالیٰ وہ عطا کرے گا کہ آپ کی سوچ ہوگی اور آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی ہے۔ لوگ آپ کی خوش بختی پر ناز کریں گے اور سوچیں گے کہ کل تک جو لوگ بہت ہی غریب تھے آج اچانک ان کے پاس اتنی دولت کیسے آ گئی ہے۔ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے ایسا کون سا وظیفہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کی فضیلت اس طرح سے بیان کی گئی ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے بہت اچھے نام ہیں، اسے انہی ناموں سے پکارا کرو۔ ہر وہ مسلمان جو اللہ کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے اور اللہ کے بارے میں اپنی محبت میں اضافہ کرتا ہے، وہ اس کے ناموں اور صفات کے بارے میں مزید جان کر ایسا کر سکتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی احادیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول مقبول سید دو عالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان کو محفوظ کیا تو اللہ ان سے اس پر جنت کو واجب قرار دے دے گا۔ ناظرین، آج آپ کو وہ وظیفہ بتاؤں گا کہ اس وظیفے کو اپنی مرضی کے دن پڑھ لو، اپنی مرضی کی جگہ پر پڑھ لو، اپنے مرضی کے وقت پر پڑھ لو۔ آج آپ کو اپنے سینے کا وہ راز بتاؤں گا میرے بھائیوں میری بہنوں کہ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ ساری زندگی اگر آپ کی لوگوں سے مانگنے میں گزر چکی ہے، ساری زندگی اگر آپ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہے ہو، تو میرے بھائیوں اور میری پیاری پیاری بہنوں، آپ لوگ بالکل اپنا دل چھوٹا مت کرنا۔ آپ لوگ کرتے کیا ہو؟ بالکل جلد بازی اور مایوس ہو جاتے ہو، کیونکہ انسان جلد باز ہے۔ تو دوستو بھائیوں اور بہنوں، دل چھوٹا کر جاتے ہو، ہمت ہار جاتے ہو، جلدی ٹینشن میں آ جاتے ہو۔ میرے بھائیوں، نہیں آج کا وظیفہ آپ لوگوں کی قسمت کو ایسے بدلے تو پھر مجھے کہنا کہ آپ لوگ خود یقین نہیں کرو گے کہ اچانک ہمارے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، سارا آپ کا جو مسئلہ ہے، جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں آپ کی زندگی میں، وہ پیسوں کی وجہ سے ہیں۔ گھر میں جھگڑا ہے تو پیسوں کی وجہ سے ہے، قرضہ ہے، قرض داروں کو جواب نہیں دے سکتے کیونکہ پیسہ نہیں ہے، بیماریاں ہیں، علاج نہیں کروا سکتے کیونکہ پیسہ نہیں ہے۔ دوستوں بھائیوں اور بہنوں، اس طرح کے بہت سارے مسائل ہماری زندگی میں اور ہمارے روزمرہ معاملات میں ہوتے ہیں، جیسا کہ شادیاں، بچوں کی کروانی ہے، پیسہ نہیں ہے، کیسے شادی کروائیں، گھر خریدنا ہے،
ذاتی مکان کی خواہش ہے، پیسہ نہیں ہے، کیسے ہر کام کریں؟ ہم سب کی زندگی پیسے سے شروع ہو کر پیسوں پہ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں آپ تو صرف پیسوں کے وظائف بتاتے ہو، پیسوں کے متعلق پیسوں کے علاوہ تو آپ بات نہیں کرتے۔ میں نے کہا آپ مجھے خود بتائیں کہ آج کل کے دور میں ہمارا کون سا مسئلہ ہے جو پیسوں کے بنا حل ہوتا ہے؟ ہم تو زندہ دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں پیسہ چاہیے، ہم دنیا سے جاتے ہیں تو پیسہ چاہیے۔ معاف کیجئے گا لیکن ہر جگہ ہمیں پیسے ہی چاہیے۔ آج کے دور میں کوئی چیز پیسوں کے بنا نہیں ہے، اور اوپر سے یہ شدت والی مہنگائی، لوگوں کی آمدنیاں بڑھ نہیں رہی، گھٹ رہی ہیں، اور مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کیونکہ اس معاشی بحران کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ صنعتیں لگ نہیں رہی، اور جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، جو بزنس مین ہیں، وہ اپنے جو بندے ہیں، جو ان کے ورکرز ہیں، ان میں سے وہ لوگ بندوں کو چھاٹی کر رہے ہیں، بندوں کو کام سے نکال رہے ہیں کہ پیمنٹ زیادہ ہیں، ایکسپینس زیادہ ہیں، ہماری آمدنی کم ہو رہی ہے۔ اس طرح کے بہت سارے مسئلے مسائل ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ اللہ پاک آپ کی من کی ہر مراد کو پورا کر دے، اللہ پاک اس معاشی بحران میں آپ کو وہ مدد فراہم کرے کہ آپ لوگ دوسروں کے لیے ہمت والا پہاڑ بن جائیں، وہ شجر بن جائیں جس کے سائے میں پورا گھر آرام کرے، پورا خاندان آرام کرے، پورا محلہ آرام کرے۔ اگر آپ لوگ ایسی زندگی چاہتے ہو، ایسی شیروں جیسی زندگی چاہتے ہو، تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کو لازمی کر لینا۔ یہ اللہ پاک کے مبارک نام ہیں، اور اللہ پاک جب بھی ان ناموں کو اپنے گناہگار بندے کے منہ سے سنتا ہے تو رب دو عالمین کی جو رحمتیں ہیں ان کو جوش آتا ہے، اور پھر اللہ پاک اپنے بندوں کو وہ مرتبات سے نوازتا ہے، وہ اس کو منازلوں سے نوازتا ہے کہ لوگ گمان کرتے ہیں، لوگ رشک کرتے ہیں اپنی اس منزلت پہ، اپنی اس کیفیت پر۔ کیونکہ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ہر بندہ جو ہے وہ معاشی بحران میں ہی گھرا ہوا نظر آتا ہے۔ اس طرح کے معاملات ہیں تو کیا کریں؟ غریب بھائیوں بہنوں کیا کریں؟ پریشانیوں میں، دن بدن پریشانیوں میں ہمارے گزر رہے ہیں، اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، قرضہ بڑھتے جا رہا ہے، دل کی خواہشات بڑھتی جا رہی ہیں۔ اچھا موبائل، اچھی گاڑی، اچھا رہن سہن، اچھا پہناؤ، اچھا دکھاوا، یہ سب کچھ ہمارے دماغ میں گڑتا جا رہا ہے، اور ہم میں بے چینیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو اسی لیے اپنے تمام دکھی غریب بہن بھائیوں کے لیے آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ اس وظیفے کو میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب بھی میں پڑھتا ہوں، اگر مجھے اپنے جائز مقصد کے لیے، مطلب ایسا نہیں کہ مجھے اپنی کوئی عیاشیوں کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے تو مجھے مل جاتا ہے، نہ میں نے مانگا ہے اس طرح سے کبھی۔ مجھے اپنے جائز مقاصد کے لیے، مقصد کے لیے، حاجت کے لیے جب بھی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، یاد رکھیے گا آپ کو ناجائز مقصد کے لیے نہیں مانگنا پیسے، کہ آپ کو پیسے مل جائیں، مثلاً کہ آپ لوگ جوا کھیلتے ہیں، کوئی گناہ کے کام کرتے ہیں۔ اور الامن الحفیظ والی بات ہے کہ ہر بات آپ کو ویڈیو میں بتائی نہیں جا سکتی، کیونکہ خواتین بھی اس ویڈیو کو دیکھتی ہیں اور جو مرد حضرات ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، تو زبان حیا خاموش ہے۔ اگر آپ لوگ غلط مقاصد کے لیے، لڑکیوں کو گھمانے کے لیے اس وظیفے کا سہارا لیں گے تو ہرگز بھی آپ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا جائز مقصد، حلال آپ کے ذرائع ہوں، جیسے کہ اگر آپ کو اپنا گھر چاہیے تو آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، آپ کا کاروبار ہے، آپ حلال رزق کماتے ہیں، حلال رزق کمانا چاہتے ہیں
تو آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں کہ مجھے اپنی دکان کے لیے مثال کے طور پر مجھے 20 لاکھ چاہیے، مجھے اس میں کام کو بڑھانا ہے، تو آپ اس کے لیے اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ گھر کے آپ کے معاملات ہیں اور خراب ہو چکے ہیں، گھر کے اخراجات کے لیے آپ کو پیسے چاہیے، ان اخراجات کے لیے آپ کو پیسے مانگنے چاہیے، تو اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد تو جو آپ کی جائز حاجات ہوں گی، آپ اپنے بچے بچیوں کی شادی کروانا چاہتے ہیں، ان کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں، بیماریاں ہیں ان کے علاج کے لیے پیسے چاہیے، جو جائز چیز ہیں، جو جائز آپ کی حاجتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کے لیے آپ جو بھی چاہتے ہیں پیسہ مانگ لیں۔ اب میرے بھائیوں میری بہنوں، اتنا طاقتور وظیفہ کہ آپ کی واقعی کوئی جائز حاجت ہوگی، جائز مراد ہوگی، یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ اپنی آنکھوں سے اپنے مقصد کو پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک کے حکم سے سب کچھ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، میں اگر میرے ہاتھ میں ہو تو میں کسی کو کچھ بھی نہ دوں، سب کچھ دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ پاک کی ہے، صرف اللہ پاک کی وہ ذات ہے۔ انسان کیا کسی کو کچھ دے سکتا ہے؟ اللہ پاک تو آپ سوچتے ہیں اور سوچ سے بھی زیادہ نواز دیتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہر آپ کی جو جائز مقصد ہیں، جو جائز حاجاتیں ہیں، ان سب میں اللہ پاک آپ کو ذوالخرو فرمائے۔ اس وظیفے کو پڑھ کے اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگو گے تو اللہ پاک آپ کو 10 لاکھ روپے عطا فرمائے گا۔ مجھے اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، اور آپ لوگ بھی اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھیں گے۔ دلوں میں وسوسے رکھو گے کہ ہمارا پتہ نہیں یہ کام بنے گا یا نہیں بنے گا، ہماری حاجت پوری ہوگی یا نہیں ہوگی، اس طرح کی سوچ رکھو گے نا میرے بھائیوں میری بہنوں، کبھی بھی کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ دلوں میں وسوسے مت رکھو۔ آپ لوگ اب یہ وظیفہ آپ لوگ اگر اپنے گھر میں ہو، یہ ضروری نہیں کہ آپ پاکستان میں ہو یا انڈیا میں ہو یا ملائیشیا میں ہو یا عمان میں ہو یا مسقط میں ہو یا سعودی عربیہ یا دبئی میں، آپ لوگ جہاں کہیں بھی موجود ہیں، جہاں کہیں پر ہی ہیں، اس عمل اس وظیفے کو بالخصوص ایک بار کر کے دیکھ لو، خود آپ کے مقدر کے جو ستارے ہیں افق پر جا کر چمکیں گے۔ دوستوں، آپ کی جو گناہ ہوتے ہیں بعض اوقات اس کی وجہ سے ہی رزق آپ پر تنگ ہو چکا ہوتا ہے، تو اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک آپ کی وہ تمام بندشوں کو بھی کاٹے گا، اللہ پاک ان بند دروازوں کو بھی کھولے گا اور رب کی رحمتیں جوش میں بھی آئیں گی۔ اور اس عمل کی اجازت کا طریقہ بھی آخر میں بتاؤں گا۔ آپ لوگ کیا کریں جب یہ وظیفہ پڑھنے لگیں، کسی بھی دن سے شروع کریں، چاہے تو ایک ہی دن پڑھ لیں۔ آپ کی کوئی بڑی حاجتیں ہیں، 3 4 5 دن ان حاجتوں کے لیے اس وظیفے کو پڑھ کے دعا مانگ لیں۔ ایک دن کر لیا، پھر 2 4 دن بعد پھر کر لیا، اگر آپ کا دل چاہا تو اس طریقے سے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب پہلے دن آپ کو جس طرح پڑھنا ہے، اس دن آپ کو ہر مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ لوگ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جو بھی یہ وظیفہ شروع کرے 1 مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا جو درود پاک آپ کو یاد ہو 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، لیکن سکون سے بیٹھ کر عمل 30 40 سیکنڈ میں آپ یہ پورا عمل کر لیں گے، زیادہ سے زیادہ 1 منٹ لگ جائے گا۔ انشاءاللہ آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے، درود پاک ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں حصول برکت کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ برکت اور فضیلت ہے۔ درود پاک پڑھ کے جو دعا مانگی جائے اور جو وظیفہ کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں ضرور
قبول ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تمام عبادات میں سب سے زیادہ جو عبادات درود پاک پڑھنا وہ پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی یہ حکم دیتا ہے کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور دعاؤں میں قبولیت ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جو شخص دن میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرما دے گا اور اس کی 10 درجات بلند کر دے گا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ ہوگا۔ محترم ناظرین، درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ درود پاک پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ ناظرین، اب آپ نے سب سے پہلے سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، تو اس کے بعد فوراً آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیا، 1 مرتبہ تعوذ اور دوسری مرتبہ تسمیہ بھی آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد پیارے ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں، فوراً آپ کو سورۃ الاخلاص 1 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 1 مرتبہ جب سورۃ الاخلاص پڑھیں تو اس کے فوراً بعد آپ لوگ اسی وقت 1 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ آپ لوگوں نے 1 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لی، پھر 1 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لی۔ جس ترتیب سے بتا رہا ہوں میرے بھائیوں، میری بہنوں، بالکل بھی تبدیلی نہیں کرنی، آپ کو بالکل بھی چینجنگ نہیں کرنی، آپ کو نہیں کرنی۔ کس چیز کو پڑھتے ہوئے؟ سورۃ الکوثر جب پڑھ لو تو آپ لوگوں کو پھر ان وظائف کو پڑھنا ہے، یا رزاقو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سلامو۔ ان وظائف کو آپ کو پڑھنا ہے۔ کس طرح یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ لوگوں کو سب سے پہلے پڑھنا ہے یا رزاقو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سلامو، یہ 1 ہو گیا۔ ان چاروں وظائف کو آپ نے ملا کر پڑھا تو 1 ہوا۔ یا رزاقو یعنی کہ الرزاقو کا جو مطلب ہے رزق عطا کرنے والا، الرحمن کا مطلب بڑی رحمت والا، الرحیم کا مطلب رحم کرنے والا، اور السلام کا مطلب سلامتی والا۔ میں پھر پڑھ کے بتاؤں گا، یا رزاقو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سلامو، یہ 2 ہو گیا۔ دوبارہ پڑھ لیا، پھر تیسری بار پڑھیں، یا رزاقو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سلامو، یہ 3 ہو گیا۔ اس طرح یہ وظیفہ آپ کو چاروں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اس طرح اس وظیفے کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 11 مرتبہ جب اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھ لیں تو اب کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ پھر سے 1 مرتبہ سورۃ الاخلاص، پھر 1 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کی اجازت کے لیے آپ لوگ اگر 1 دن کریں گے، پوری ویڈیو دیکھیں گے، 1 دن کی اجازت آپ کو مل جائے گی۔ روزانہ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ مکمل ویڈیو دیکھیے گا، آپ کو روزانہ اس عمل کی اجازت مل جائے گی۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، دولت رکھنے کی جگہ گھر میں موجود اگر ہے تو ہی اس وظیفے کو پڑھیے گا، کیونکہ یہ عمل بڑا باکمال اور بڑا حسن و جمال والا وظیفہ ہے۔ تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، جمعے کے دن بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 50 سیکنڈ میں آپ لوگ خود دیکھیں گے کیا تماشا ہوگا۔ اس طریقے سے بھی آپ لوگ بہت سارے عملیات اپنی زندگی میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو، آج کا یہ عمل، آج کی یہ جو ہماری نشست تھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ امید کرتا ہوں دوستوں اچھی لگی ہوگی۔ تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئے وظیفے، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔